منگل کی دوپہر قطر کی راجدھانی دوحہ اچانک دھماکوں سے گونج اٹھی۔ اسرائیلی فوج نے یہاں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ وہ قیادت تھی جو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے نئے سیز فائر پرپوزل پر بات چیت کے لیے جمع ہوئی تھی۔ اس حملے سے نہ صرف عرب اور اسلامی دنیا بلکہ پوری عالمی برادری میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ قطر کا کہنا ہے کہ اس قدم سے اسرائیل نے تمام سخت ریڈ لائن پار کر دی ہیں۔ حملے کا اصلی نشانہ خلیل الحیہ بتائے جا رہے ہیں، جو اب حماس کے رہنما ہیں۔ یحییٰ سنوار کی غزہ میں اور اسماعیل ہانیہ کی تہران میں موت کے بعد خلیل الحیہ حماس کی سیاسی لیڈرشپ کے بڑے چہروں میں شمار ہو گئے تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ آپریشن سمٹ آف فائر کئی مہینوں سے پلان کیا جا رہا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس میں لڑاکو جہازوں اور ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے اور 10 بم اس پر گرائے گئے تھے۔ حملے میں 6 لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں ایک قطری سیکیورٹی افسر بھی شامل تھا۔ حملے کے کچھ ہی دیر کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اعلان کیا کہ اسرائیل ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ حملے کی پہل اسرائیل نے کی ہے، اسے انجام اسرائیل نے دیا ہے اور اس کی پوری ذمہ داری بھی اسرائیل کی ہے۔ اس وقت نتنیاہو شن بینڈ کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے جب یہ حملہ ہوا ہے اور وہیں سے آپریشن کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ دوسری طرف قطر کا غصہ بھی صاف نظر آیا۔ وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اس حملے کو ریاستی دہشت گردی کہا اور صاف الفاظوں میں کہا کہ اسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی یہ حرکت دراصل غزہ میں جاری جنگ روکنے کی کوششوں کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی ایک اور چال ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ امریکہ اس حملے سے واقف تھا یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ٹرمپ حکومت کو حملے کی اطلاع کر دی گئی تھی اور ٹرمپ نے اسٹیو وٹکوف کو ہدایت دی تھی کہ قطریوں کو پہلے سے آگاہ کر دیا جائے، لیکن قطری حکام نے اس دعوے کو جھوٹا بتایا اور کہا کہ امریکی کال اس وقت آئی ہے جب دوحہ دھماکوں سے پوری طرح سے ہل گیا تھا۔ وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ کال حملے کے شروع ہونے کے 10 منٹ کے بعد آئی ہے، یعنی جب نقصان ہو چکا تھا، جب حملہ ہو چکا تھا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس حملے کی ٹائمنگ بھی کافی معنی رکھتی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ نتنیاہو نے یہ حملہ دراصل ٹرمپ کے سیز فائر پرپوزل کو ناکام بنانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی سمجھوتے میں دلچسپی نہیں رکھنا چاہتے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نتنیاہو اپنے خلاف چل رہی کرپشن ٹرائل سے دھیان ہٹانا چاہتے تھے۔ حملے کے اگلے ہی دن وہ تیل اویو کی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں ان کے مقدمے کی کارروائی 1 مہینے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اس حملے کے ساتھ ساتھ غزہ میں اسرائیل نے فلسطینیوں کو غزہ سٹی چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا، جہاں لاکھوں لوگ پہلے ہی پناہ لیے ہوئے تھے۔ بہت سے فلسطینی کئی بار بے گھر ہو چکے ہیں اور اب ان کے پاس کہیں جانے کی جگہ ہی نہیں بچی ہے۔ ماہرین اور ہیومن رائٹس تنظیمیں پہلے ہی غزہ کی صورتحال کو نرسنہار یعنی جنوسائیڈ اور فیمائن سے تشبیہ دے چکی ہیں۔ اسرائیلی حملہ دوحہ پر ہوا یا غزہ پر، لیکن اس کے اثرات پورے مڈل ایسٹ اور عالمی سیاست پر پڑتے ہیں۔ قطر کا کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے کو کسی صورت میں چھوڑنے والا نہیں ہے اور اب اس کی نگاہیں اس بات پر ہیں کہ عرب اور اسلامی ملک مل کر کیا ٹھوس جوابی قدم اٹھاتے ہیں۔ دنیا بھر کی نگاہیں اس وقت قطر کی راجدھانی دوحہ پر جمی ہوئی ہیں، جہاں عرب لیگ اور آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC کے رہنما اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ ایمرجنسی عرب اسلامک سمٹ اس واقعے کے بعد بلائی گئی ہے جس نے پورے مڈل ایسٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 9 ستمبر کو اسرائیل نے دوحہ میں حماس کے دفتر پر حملہ کیا، جس میں کم سے کم 6 افراد شہید ہو گئے۔ یہ حملہ صرف قطر پر نہیں بلکہ پوری عرب اور اسلامی دنیا پر سیدھا وار سمجھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں بڑی تنظیمیں عرب لیگ اور OIC ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کر اسرائیل کے خلاف متحد یعنی ایک جٹ رخ اپنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے بعد قطر نے پورے عرب لیگ اور OIC کنٹریز کی ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی۔
اس میٹنگ کی شروعات میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے بے حد سخت لہجے میں کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری اپنے دوہرے معیار چھوڑ دے اور اسرائیل کو اس کے جرموں پر ذمہ دار ٹھہرائے۔ اس حملے کا جواب سخت، ٹھوس اور فیصلہ کن ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیل کی طرف سے غزہ میں جنگ روکنے کی کوششوں کو بار بار ناکام بنانے پر بھی تنقید کی ہے اور صاف کہا ہے کہ اسرائیل کو سمجھ لینا چاہیے کہ فلسطینی قوم کو اپنی سرزمین سے جبراً بے دخل کرنے کی کوئی بھی سازش ناکامیاب نہیں ہوگی، چاہے کسی بھی جھوٹی دلیلیں پیش کی جائیں۔ دوحہ پر حملہ دراصل ایک بڑے سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ صرف 72 گھنٹے کے اندر ہی اسرائیل نے 6 الگ الگ اسلامی ملکوں کو نشانہ بنایا۔ اس سال کی شروعات سے اب تک 7 دیشوں پر حملہ ہو چکا ہے۔ یہ بات صاف ہے کہ اب اسرائیلی حملے صرف غزہ یا ویسٹ بینک تک محدود نہیں رہے ہیں، بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں پھیلتے ہی جا رہے ہیں۔ عرب لیگ کی بنیاد 22 مارچ 1945 کو قاہرہ میں رکھی گئی تھی۔ اس کے 7 بانی ملک تھے: مصر، عراق، جارڈن، لبنان، سعودی عرب، سیریا اور یمن۔ آج یہ تنظیم 22 عرب دیشوں کو شامل کرتی ہے، جن کی کل آبادی تقریباً 50 کروڑ یعنی دنیا کی آبادی کا 6% ہے۔ عرب لیگ دنیا کی تیل پیداوار کا تقریباً 1/4 حصہ کنٹرول کرتا ہے اور اس کے کئی ممبرز ملک اوپیک آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کے بھی اہم حصے دار ہیں۔ عرب لیگ نے ہمیشہ عرب ممالک کی آزادی، احترام اور سوورنٹی اور اتحاد پر زور دیا ہے۔ مصر کو 1969 میں اسرائیل سے صلح شانتی سمجھوتا کرنے پر معطل کر دیا گیا تھا، مگر 1979 میں پھر شامل کر لیا گیا۔ سیریا کو 2011 میں گرہ یدھ کے دوران سسپینڈ کر دیا گیا اور 2023 میں واپس بحال کر دیا گیا۔ دوسری طرف آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC دنیا کا سب سے بڑا اسلامی اتحاد ہے۔ اس کا قیام 1969 میں اس وقت ہوا جب یروشلم کی الاقصی مسجد کو آگ لگانے کی واردات ہوئی۔ OIC میں آج 57 ملک شامل ہیں، جن میں ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ تک کے وہ تمام ملک آتے ہیں جن میں مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ OIC دنیا کی 26% آبادی یعنی 2.1 ارب سے زیادہ لوگ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ملک مل کر دنیا کی 8% GDP پر کنٹرول کر رکھتے ہیں۔ یورپ سے اس میں صرف البانیہ شامل ہیں اور امریکہ مہادیپ سے گیانا اور سورینام بھی اس کے حصے ہیں۔ OIC کا ہمیشہ سے اسرائیل کے خلاف بہت سخت موضع رخ رہا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں ہی اس تنظیم نے ریاض، جدہ اور استنبول میں کئی ایمرجنسی سمٹ بلائی ہیں، جن میں اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی گئی ہے اور فلسطینیوں کی حفاظت کی اپیل کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوحہ میں چل رہا یہ عرب اسلامی اجلاس کیا اسرائیل کے خلاف کوئی ٹھوس اور عملی پریکٹیکل فیصلہ کرے گا یا نہیں؟ یہ صرف ایک اور بیان بازی بن کر رہ جائے گا؟ دنیا کی نظریں اس سمٹ پر ہیں، کیونکہ اب عرب لیگ اور OIC دونوں متحد ہو کر ایکشن لینے کا پلان تیار کر رہے ہیں۔ تو اس کا اثر نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا کی سیاست اور معاشیت پر پڑ سکتا ہے۔